السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آرگینک کمپاؤنڈ اینڈ اٹس سورسز کے بارے میں ڈسکس کریں گی جی. فیڈرل، پنجاب اور KPK کی کلاس 10 کا چیپٹر 11 آرگینک کمپاؤنڈ کا یہ ٹاپک ہے، جبکہ سندھ کے چیپٹر 17 کا ٹاپک ہے اور بلوچستان کے چیپٹر 7 کا ٹاپک ہے. اس ویڈیو میں ہم ڈیفائن کریں گے اور آئیڈینٹیفائی کریں گے آرگینک کمپاؤنڈ کو اور جانیں گے کیٹینیشن کے بارے میں. آج کے کیمسٹری کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک کی کیمسٹری کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کنسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے کنسپٹ آف آرگینک کیمسٹری کہ آرگینک کیمسٹری کا کیا کنسپٹ ہے. اس سے پہلے ہم کچھ تھوڑی ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں کہ کیمیکل کمپاؤنڈز جو ہوتے ہیں وہ ان کی دو مین کلاسز ہیں. ان میں ہمارے پاس ایک کلاس آ جاتی ہے آرگینک کمپاؤنڈز. ٹھیک ہے جی، آرگینک کمپاؤنڈز ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کون سی کلاس آ جاتی ہے جی؟ ان آرگینک کمپاؤنڈز کی. یعنی کیمسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کمپاؤنڈ کی دو مین کلاسز دیکھتے ہیں، آرگینک کمپاؤنڈز اور ان آرگینک کمپاؤنڈز. ٹھیک ہے جی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آرگینک کمپاؤنڈز کیا ہیں اور ان آرگینک کمپاؤنڈز کیا ہیں. اسی کو لے کے اسی کو ریلیٹ کرتے ہوئے ہم جو ہے آرگینک کیمسٹری کا کنسپٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے. مور دین 200 ایئر اگو سائنٹسٹ کا یہ خیال تھا، یا اس وقت جو سائنٹسٹ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جو کیمسٹ تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جو سبسٹنسز ہوتے تھے ان کو ان کی سورس کی بیسس پہ جو ہے وہ کلاسیفائی کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. کیمسٹ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سورس کی بیس پہ سبسٹنسز کو کلاسیفائی کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کس طرح سے کرتے تھے کہ جو اینیملز یا پلانٹ اوریجن کے جو کمپاؤنڈ تھے یا اینیملز یا پلانٹ سے جو حاصل ہوتے تھے انہیں وہ کہتے تھے آرگینک کمپاؤنڈ. اور جو منرل اوریجن کے تھے، یعنی منرل اوریجن کس طرح سے کہ جو معدنیات یعنی کہ زمین کے نیچے سے جو حاصل ہوتے تھے، یعنی ایسے کمپاؤنڈ جو کہ زمین کے نیچے سے حاصل ہوں ان کو ہم کہتے ہیں یعنی وہ معدنیات. ٹھیک ہے جی، یعنی منرل اوریجن کے تھے. ٹھیک ہے جی. اور ان کو ہم کہتے ہیں جی، ان کو وہ کہتے تھے سائنٹسٹ کہ وہ ان آرگینک کمپاؤنڈز ہیں، منرل اوریجن. ٹھیک ہے جی. جو منرل اوریجن کے تھے وہ ان آرگینک، اور جو پلانٹس یا اینیمل اوریجن کے تھے ان کو کہتے تھے جی کہ وہ آرگینک کمپاؤنڈ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مثال کے طور پہ جو نمک ہے ہمارے پاس، ٹیبل سالٹ جس کو کہتے ہیں، ٹیبل سالٹ. ٹھیک ہے جی. ٹیبل سالٹ جو ہے یہ اس کو وہ کہتے تھے، سائنٹسٹ کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہے یہ منرل اوریجن ہے. ٹھیک ہے جی، یہ منرل اوریجن ہے. اسی طرح ہمارے پاس ماربل آ جاتا ہے. یہ سب کے سب یہ کیا ہے؟ منرل اوریجن ہے. یعنی ان کی اوریجن جو ہے، ان کی سورس کیا ہے کہ یہ منرل سے حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ماربل آ گیا ہمارے پاس، ٹیبل سالٹ آ گیا، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. یہ سب کے سب جو ہے یہ منرل اوریجن کے تھے، منرل اوریجن کے ہیں. تو ان کو انہوں نے کہا جی کہ یہ کون سے کمپاؤنڈ ہیں؟ یہ ان آرگینک کمپاؤنڈ ہیں. اسی طرح سے جو آرگینک کمپاؤنڈ تھے ان کا یہ خیال تھا کیمسٹ کا کہ وہ جو ہیں وہ پلانٹس یا اینیمل سے حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹرک ایسڈ ہے. ٹھیک ہے جی. سٹرک ایسڈ جو ہے وہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ لیمن سے حاصل ہوتا ہے. سٹرک ایسڈ لیمن سے حاصل ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے ٹارٹیرک ایسڈ ہے. ٹارٹیرک ایسڈ اس کی جو اوریجن ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ گریپس ہیں. ٹھیک ہے، گریپس میں لکھ لیتا ہوں. اسی طرح جو ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ایسیٹک ایسڈ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے، ایسیٹک ایسڈ، اس کی جو اوریجن ہے وہ کیا ہے کہ اس کی جو اوریجن ہے وہ ہے ہمارے پاس وائنیگر یعنی سرکہ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ جو کمپاؤنڈ ہیں
یعنی اس میں ہمارے پاس سٹرک ایسڈ ہے, ٹارٹرک ایسڈ ہے یا ایسیٹک ایسڈ ہے, اس کو انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ آرگینک کمپاؤنڈ ہے, کیونکہ یہ لیونگ میٹر سے حاصل ہوتے ہیں, یا جو لیونگ تھنگز ہیں, پلانٹس ہیں یا اینیملز ہیں, ان سے حاصل ہوتے ہیں جی. اس کو میں کریکٹ کر کے لکھ لیتا ہوں, یہاں پہ اسپیلنگ کی مسٹیک ہے, یہ سٹرک ایسڈ میں نے ایسڈ نے لکھا, اور یہاں پہ ٹارٹرک کی جو مین مسٹیک ہے ٹارٹرک ایسڈ, ٹھیک ہے جی. اس کو میں ٹھیک کر کے لکھ لوں, ٹارٹرک ایسڈ کے اسپیلنگ ہوتے ہیں TARTARIC, ٹارٹرک, اور ایسڈ ہے یہ, ٹھیک ہے جی, اور یہ گریپس میں پایا جاتا ہے. اسی طرح سٹرک ایسڈ ہے, ٹھیک ہے جی, یہ کہاں پایا جاتا ہے, یہ جو ہے یہ لیمن میں پایا جاتا ہے. تو یہ سائنٹسٹ کا یہ خیال تھا کہ جو اینیمل یا پلانٹس اوریجن جو کمپاؤنڈ ہیں وہ کیا ہیں جی, وہ آرگینک کمپاؤنڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور جو منرل اوریجن کمپاؤنڈ ہیں, ٹھیک ہے جی, جیسے ہمارے پاس یہ سارے آ جاتے ہیں, یہ کیا ہیں, یہ ان آرگینک کمپاؤنڈ ہیں. یہ سائنٹسٹ کا خیال تھا, اور یہ بھی خیال کیا جاتا تھا, ازیوم کیا جاتا تھا کہ جو آرگینک کمپاؤنڈ ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں وہ صرف اور صرف پلانٹس یا اینیمل سے حاصل کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, یعنی اس کے علاوہ اس کا کوئی سورس نہیں ہے, لیونگ میٹر سے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں یا پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں. اور یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ لیونگ تھنگز جو ہیں یا لیونگ میٹر جو ہے اس میں ایک خاص قسم کی فورس ہے جسے وہ کہتے تھے جی وائٹل فورس, وائٹل فورس, ٹھیک ہے جی, یعنی وائٹل فورس تھیوری تھی ایک, جس میں یہ تھا کہ سائنٹسٹ کا یہ خیال تھا, یا اس وقت کے جو کیمسٹ تھے, مور دین 200 ایئر اگو میں یہ بات کر رہا ہوں, کہ وہ جو وائٹل فورس ہے کہ پلانٹس یا جو اینیملز ہیں یا جو لیونگ تھنگز ہیں ان میں ایک وائٹل فورس ہے, ٹھیک ہے جی, کہ جو صرف اور صرف اینیملز یا پلانٹس میں یا لیونگ میٹر میں ہی موجود ہے, اور ان کو لیبارٹری میں سنتھیسائز نہیں کیا جا سکتا. یہ کنسپٹ بعد میں غلط ہوا, اور کس نے غلط کیا کہ ایک جرمن کیمسٹ تھے جس کا نام تھا جی فریڈرک ہولر. فریڈرک ہولر نے کیا کہا کہ یہ میں یہاں لکھ لیتا ہوں, فریڈرک RICK, فریڈرک ہولر, اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے امونیم سائنیٹ کو ہیٹ کیا. امونیم سائنیٹ جو ہے کیا ہے کہ یہ منرل اوریجن کمپاؤنڈ ہے, WHOLER, فریڈرک ہولر. انہوں نے یہ کیا کہ امونیم سائنیٹ کو ہیٹ کیا. امونیم سائنیٹ کا میں یہاں پہ جنرل فارمولا لکھ لیتا ہوں, NH4CNO, امونیم سائنیٹ. اس کو جب انہوں نے ہیٹ کیا تو ہمیں کیا حاصل ہو گیا کہ اس کو کیا حاصل ہوا کہ یوریا حاصل ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اور یوریا کیا ہے کہ یہ جو یورین میں پایا جاتا ہے, یہ آرگینک کمپاؤنڈ ہے جو کہ یورین میں پایا جاتا ہے, NH2, اور یہاں پہ بھی NH2 یوریا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یوریا کہتے ہیں. تو اس نے یہ کنسپٹ جو ہے وہ رانگ قرار دیا, یعنی کہ جو اینیمل یا پلانٹس اوریجن سے جو کمپاؤنڈز آتے ہیں, یعنی جن کو وہ آرگینک کمپاؤنڈ کہتے تھے, کہ وہ جو ہے وہ لیبارٹری میں پریپیئر نہیں کیے جا سکتے. اور اس کے بعد یہ کنسپٹ رانگ ہو گیا کہ جو آرگینک کمپاؤنڈ ہیں وہ لیبارٹری میں بھی پریپیئر ہو سکتے ہیں. اور آرگینک کمپاؤنڈ کا جو یہ کنسپٹ تھا کہ ان میں کوئی وائٹل فورس ہے, کوئی وائٹل فورس, یہ تھیوری ایک وائٹل فورس تھیوری کی صورت میں آ گئی تھی, کہ وہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, بلکہ جو آرگینک کمپاؤنڈ ہیں وہ پریپیئر کیے جا سکتے ہیں لیبارٹری میں. اس کے بعد جو ماڈرن کنسپٹ آیا آرگینک کیمسٹری کا, وہ یہ تھا کہ آرگینک کیمسٹری جو ہے وہ کیمسٹری کی ایسی برانچ ہے جس میں ہم کاربن اور ہائیڈروجن کے کمپاؤنڈ جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. جس میں ہم کس کی اسٹڈی کرتے ہیں, کاربن اور ہائیڈروجن کے جو کمپاؤنڈ ہیں ان کو کولیکٹیولی ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں. ہائیڈرو کاربنز کی اسٹڈی کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہائیڈرو کاربنز. یہ جی ماڈرن کنسپٹ تھا کس کا جی, یہ آرگینک کیمسٹری کا, کہ جو کیمسٹری کی ایسی برانچ جس میں ہائیڈرو کاربنز اینڈ اٹس ڈیریویٹیوز, اور اس سے جو اخذ ہونے والی چیزیں ہیں, یعنی جو اس کے ڈیریویٹیوز ہیں, اینڈ اٹس ڈیریویٹیوز, ان کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں آرگینک کیمسٹری میں, اینڈ اٹس ڈیریویٹیوز. جیسے کاربن تو ان میں لازمی ہوگا, آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن تو بنیادی چیز ہے, ٹھیک ہے جی, وہ لازماً موجود ہوگا اس میں, مگر اس کے ساتھ ہائیڈروجن بھی, یہ بھی دیکھا گیا کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ بھی, ہائیڈروجن کو میں یہاں H سے لکھ لیتا ہوں, کہ ہائیڈروجن بھی لازمی طور پہ وہاں موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. ہائیڈروجن کو بھی دیکھا گیا کہ موسٹلی جو آرگینک کمپاؤنڈز ہیں ان میں ہائیڈروجن بھی موجود ہے, کاربن کے ساتھ ساتھ ہائیڈروجن بھی موجود ہے. تو اس کے علاوہ ڈیریویٹیوز کیا ہیں کہ اس میں مزید اور بھی ایلیمنٹ آ سکتے ہیں, جیسے ہمارے پاس آکسیجن ہے, آکسیجن بھی ان آرگینک کمپاؤنڈ میں پایا جا سکتا ہے, یعنی کاربن اور ہائیڈروجن کے ساتھ. اسی طرح نائٹروجن بھی پایا جا سکتا ہے,
फास्फोरस भी पाया जा सकता है और क्लोरीन भी पाया जा सकता है। ये इस तरह के ये जो एलिमेंट हैं, ये जब इसके साथ कंबाइन होंगे तो ये इसको हम कहेंगे कि ये डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है जी, ये जो हैं ये क्या हैं, ये डेरिवेटिव्स हैं। और हमें ये कंसेप्ट, अब जो मॉडर्न कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो ये हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। ठीक है जी, तो ये था जी मॉडर्न। जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी कैटिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, अब कैटिनेशन का मतलब हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं। जैसा कि हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, अगेन इसको डिफाइन करते हैं कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर हमारे पास क्या चीज मौजूद हो जी, कार्बन भी मौजूद हो और इसके साथ हाइड्रोजन भी मौजूद हो, ऐसे तमाम कंपाउंड को क्या कहते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है जी, अब कैटिनेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है कि अब कैटिनेशन को हम देख लेते हैं। कैटिनेशन कहते हैं कि कार्बन अगर कार्बन के साथ क्या बना रहा है जी, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है जी, एक कार्बन दूसरे कार्बन को लिंक कर रहा है और इस लिंकेज के नतीजे में बड़े बड़े जो है चेन बन रहे हैं। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं जी कैटिनेशन। यानी कार्बन कार्बन से मिल रहा है और ये कार्बन फिर किसी अगले कार्बन से मिल रहा है, तो इसके नतीजे में एक पूरा चेन बनता है, जिस तरह के इस डायग्राम के अंदर हमने दिखाया हुआ है। ठीक है जी, तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं जी कैटिनेशन। कैटिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होगा कि ये जो कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो है, ठीक है जी, इसके जितने भी कंपाउंड हैं इसके अंदर कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा और इसकी लिंकेज बनती जाएगी और बड़े बड़े लिंकेज इसके बनेंगे, यानी ब्रांचेस बनेंगी और बड़े कंपाउंड बनेंगे। इसका नतीजा क्या होगा कि बड़े बड़े कंपाउंड बनेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कार्बन को अगर आप 4 हाइड्रोजन के साथ आप जोड़ते हैं तो आपके पास क्या बनता है, CH4 बनता है। ठीक है जी, और ये क्या है जी, गैस है, मीथेन इसको पढ़ते हैं। ये एक हमारे पास छोटा सा मॉलिक्यूल है। लेकिन इसी कार्बन को अगर आप जोड़ दें किसके साथ, ठीक है जी, नंबर 2 पे हम लिखते हैं कार्बन को, अगर कार्बन आप ले रहे हैं 6, हाइड्रोजन आप ले रहे हैं 12, ठीक है जी, और अगर ऑक्सीजन आप ले रहे हैं 6, तो ये आपके पास ग्लूकोज बन गया, जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू इसके। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटिनेशन के जरिए से जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, यानी जो स्मॉल मॉलिक्यूल हो गए या जो स्मॉल हमारे पास क्या है जी कंपाउंड्स हैं, वो किसके अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं, इनटू लार्ज कंपाउंड। और ये सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है, यहाँ पे कंपाउंड्स लिख देते हैं। ठीक है जी, स्मॉलर कंपाउंड्स को लार्जर कंपाउंड के अंदर क्या किया जाता है जी, चेंज किया जाता है। यहाँ पे कंपाउंड लिखने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है जी, कंपाउंड, और ये लार्जर को स्मॉलर जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है जी, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, इनटू लार्जर कंपाउंड के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, कैटिनेशन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड कैसे बनाता है और ये बड़े बड़े चेन कैसे बनते हैं। यहाँ पे 3 डायग्राम्स हमने दिखाई हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है जी, सबसे पहले तो इन डायग्राम्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। असल में होता ये है कि जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, बनाते चला जाता है, तो एक पूरा लिंकेज बन जाता है, एक पूरी चेन बन जाती है। दूसरी डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि इसके साथ क्या जी, हाइड्रोजन भी अटैच है। ठीक है जी, और तीसरी के अंदर आप देख रहे हैं ये कार्बन की एक यूनिक किस्म की प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर भी ये कार्बन, यानी ये 6 कार्बन यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन 10 मौजूद हैं, इस ये जो साइकिल शो हो रहा है। ठीक है जी, तो यानी रिंग्स की फॉर्म के अंदर भी कार्बन के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो मजीद रिंग्स को क्या करे, अपने साथ अटैच करे। इसके अंदर कार्बन 13 हो गए, रिंग की तादाद कितनी हो गई है, यानी यहाँ पे जो 1 रिंग था उसके अंदर 6 थे, जो 2 रिंग है उनके अंदर कितनी थी, कार्बन कितनी हो गई जी, 10 हो गई, और 3 रिंग्स आ गए तो कार्बन की तादाद 13 हो गई, 24 आ गए। ठीक है जी, तो कार्बन की यहाँ पे यानी कितने हो जाएंगे, 1 ये, ठीक है जी, 2 3 4 5 6 7 रिंग के अंदर कार्बन की तादाद कितनी, 24, फिर 35 और फिर 54।
تو یہ دیکھیں گے کہ آپ کے یہ C6 والا جو کاربن ہے یہ کیا ہے جی ہمارے پاس سمالر ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمالر ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے. لیکن اگر آپ غور کریں C54 کے اوپر تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جی, یہ لارجر کمپاؤنڈ ہے. تو اس طرح سے یہ کیٹینیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے, یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں لارجر کمپاؤنڈ, یہ کیٹینیشن کے پروسیس کے ذریعے سے ہمارے پاس سمال مالیکیول جو ہیں وہ کتنے لارج مالیکیول کے اندر یا لارج کمپاؤنڈ کے اندر کیا کیا جاتا ہے جی, ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے. اگین یہاں پہ ایک اور کوشچن اٹھتا ہے کہ کس طرح سے کاربن ہائیڈروجن کے ساتھ یا کاربن کاربن آپس میں لنک ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یعنی کاربن کی بانڈنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھیں گے کہ کاربن کا ایٹامک نمبر کیا ہے. ایٹامک نمبر کیا ہوتا ہے, یعنی نمبر آف پروٹان اس کے نیوکلس کے اندر کتنے ہیں. تو 6 نمبر آف پروٹان اس کے نیوکلس کے اندر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 ہی اس کے الیکٹران ہوں گے. اس کے الیکٹرانک کنفیگریشن لکھتے ہیں. ایک تو آئے گا ہمارے پاس 1s2, ٹھیک ہے جی, دوسرا آئے گا 2s2 اور تیسرا آئے گا 2p. پی کے اندر کتنے آ سکتے ہیں, 6 آ سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ٹوٹل کتنے بچے ہیں, 2 2 4 اور 2 ہی بچے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اگر اس کے آؤٹر موسٹ شیل کی ہم بات کریں تو آؤٹر موسٹ شیل ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2s2 2p2, یعنی آؤٹر موسٹ شیل کے اندر کتنے الیکٹران آ گئے, 4 الیکٹران آ گئے. ٹھیک ہے جی, یہ 4 جو الیکٹران آؤٹر موسٹ شیل کے اندر اس کے آ گئے. اب اس کے پاس 2 کیپیبلٹی ہوتی ہے, یا تو یہ 4 الیکٹران کو کیا کرے گا, ڈونیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ڈونیٹ مطلب دے سکتا ہے. دے کر کی بھی اس کی یعنی ڈپلٹ رول پورا ہو جائے گا, 2 ہی بچیں گے. لیکن اگر یہ 4 جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی, گین کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, 4 لے لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس کا آکٹیٹ رول کیا ہو جائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اور آکٹیٹ رول کسے کہتے ہیں, جس کے اندر 8 الیکٹران کیا ہوں جی, موجود ہوں. 8 الیکٹران یعنی 4 اس کے پاس پہلے سے موجود تھے, 4 مزید لے گا تو یہ کتنے ہو جائیں گے, 8 الیکٹران موجود ہو جائیں گے. اب یہی اس کی جو کیپیبلٹی ہے, یہی اس کو کیا کرتی ہے, جو بہترین قسم کے بانڈ بنانے میں مدد کرتی ہے. یعنی کاربن کو اگر میں یہاں پہ لکھوں تو اس کے یعنی 4 الیکٹران یہ مزید جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے, لے سکتا ہے. تو اگر ہم نے کہا تھا کہ کوئی الیکٹران لے رہا ہے یا دے رہا ہے تو وہ کیا کرے گا جی, بانڈ بنائے گا. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ بانڈ بنا رہا ہے. بانڈ کا مطلب کیا ہوگا کہ لیٹ سپوز کہ یہ ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈ بنا رہا ہے, CH4 ہم لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ بھی ہائیڈروجن ہے, یہاں پہ بھی ہائیڈروجن ہے اور یہاں پہ بھی کیا جی, ہمارے پاس ہائیڈروجن ہے. اب یہ کیا کام کرتا ہے کہ کاربن کے آؤٹر موسٹ میں کتنے ہیں جی, ہم نے کہا ہے کہ 4 الیکٹران موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک اس کا الیکٹران یہ ہے. ٹھیک ہے جی, ہم شو کر دیتے ہیں اس کلر کے ساتھ. ایک الیکٹران یہاں پہ موجود ہے, ایک الیکٹران یہاں پہ موجود ہے, ایک الیکٹران یہاں پہ موجود ہے اور ایک الیکٹران یہاں پہ موجود ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ہائیڈروجن کے پاس چونکہ ایک ہی الیکٹران موجود ہوتا ہے, لہذا یہ ایک الیکٹران یہاں پہ ڈونیٹ کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, یعنی کراس فارم میں ہائیڈروجن کے ایٹم کو ہم شو کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ اور یہاں پہ بھی. تو اس طرح سے یہ بانڈنگ بنتی ہے, یعنی 4 بانڈ بناتا ہے. یہ کتنے بانڈ بنائے, یعنی کاربن نے ہائیڈروجن کے ساتھ 4 بانڈ بنائے. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح سے یہ کیا ہوتا ہے, CH4 بناتا ہے. یعنی ہمارے پاس یہ جو چیز CH4 اصل ہوتا ہے, اس کے اندر کاربن 4 بانڈ بناتا ہے اور یہ 4 بانڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں 1 2 3 اور 4. ٹھیک ہے جی, ہر ایک بانڈ کے اندر کتنے ہیں جی, 2 2 الیکٹران ہیں جو کہ شیئر ہیں. کس فارم میں, ایک ڈاٹ فارم میں ہوگا, ایک کراس فارم میں ہوگا, جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھا دیا ہے. تو اس طرح سے یہ کاربن کی ایک امپورٹنٹ قسم کی وہ پراپرٹی ہے کہ وہ کیٹینیشن بناتا ہے, جس کے نتیجے میں بڑے بڑے مالیکیول ہمیں کاربن کے کیا ہوتے ہیں جی, حاصل ہوتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے بیسک انٹروڈکشن ٹو آرگینک کیمسٹری کہ آرگینک کیمسٹری کا بیسک انٹروڈکشن کیا ہے. تو مور دین 200 ایئر اگو جو کیمسٹ تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا کہ جو کمپاؤنڈز تھے ان کو ڈیوائیڈ کیا 2 کیٹیگری میں. ٹھیک ہے, 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا کمپاؤنڈز کو, 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا. وہ کون سی کیٹیگریز ہیں؟ نمبر 1 انہوں نے کہا جی کہ آرگینک کمپاؤنڈ. ٹھیک ہے جی, آرگینک کمپاؤنڈ. اور نمبر 2 انہوں نے کہا جی ان آرگینک کمپاؤنڈ. ان
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है जी. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? उन्होंने देखा कि जो ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हों, जैसे प्लांट्स और एनिमल से हासिल हों, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल से हासिल हों, यानी इसको हम ब्रॉड टर्म में हम ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो प्लांट्स और एनिमल से जो हासिल हों तो उन्होंने कहा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं. और